السلام علیکم محترم ناظرین۔ امریکہ میں مائیکروسافٹ نے آئی ٹی ایکسپرٹ منیجر بائے یورپ کی ایک اسامی پر درخواستیں مانگی۔ تقریباً 5,000 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ بل گیٹس اتنے امیدواروں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور انہیں ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جمع کر کے ان سے مخاطب ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، چونکہ یہ اسامی بہت ہی اہم اور ٹیکنیکل پوسٹ کے لیے ہے، لہٰذا آپ میں سے جو جاوا جانتے ہیں وہ موجود رہیں۔ باقی تمام حضرات سے معذرت، وہ جا سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی بھی امیدواروں میں کھڑا تھا۔ اس نے سوچا مجھے جاوا تو نہیں آتا، لیکن پھر بھی اگر میں رک جاؤں تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ وہ وہیں کھڑا رہا جبکہ جاوا نہ جاننے والے 1,000 افراد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بل گیٹس بولا، ہماری آج کی مینیجر کی پوسٹ کے لیے مینجمنٹ کوالٹی بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے وہ افراد جن کی ماتحتی میں کم از کم 100 افراد ہوں موجود رہیں، باقی سب جا سکتے ہیں۔ پاکستانی نے پھر سوچا کہ میرے تو گھر والے میرے ماتحت نہیں، لیکن چلو رک جاتا ہوں، ممکن ہے کوئی جگاڑ لگ جائے۔ امیدواروں میں سے مزید 1,000 افراد چلے جاتے ہیں۔ بل گیٹس پھر بولتا ہے، اس جاب کے لیے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی ڈگری لازمی ہے، صرف اس ڈگری والے رکیں، باقیوں سے معذرت۔ پاکستانی نے پھر سوچا کہ ڈگری وگری تو ہے کوئی نہیں، مگر رک جانے میں کیا حرج ہے؟ 1,000 افراد مزید کم ہو گئے۔ بل گیٹس بولا، ہمیں تجربہ کار مینیجر کی ضرورت ہے جس کے پاس کم از کم 5 سالہ تجربہ ہو، وہ رک جائے، باقی سب جا سکتے ہیں۔ پاکستانی پھر سوچتا ہے کہ تجربہ تو کسی کام کا نہیں، لیکن جانے سے بہتر ہے کہ رک ہی جاؤں، شاید کوئی چانس بن ہی جائے۔ 1,000 افراد مزید گراؤنڈ سے چلے گئے۔ بل گیٹس بولا، گڈ، اب صرف 1,000 مناسب افراد بچ گئے ہیں۔ امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اسے یورپ کی کئی زبانیں آتی ہوں۔ یہ سن کر آخری 1,000 افراد میں سے 500 افراد اٹھ کر چلے گئے۔ پاکستانی اردو پنجابی کے سوا کچھ نہ جانتا تھا، مگر بہرحال رک گیا۔ بل گیٹس بولا، گڈ، آپ تمام افراد بنیادی شرائط پر پورا اترے۔ اب آخری شرط، وہی امیدوار رکے جو روسی زبان پر عبور رکھتا ہو۔ یہ سن کر 498 افراد اٹھ کر چلے گئے، جبکہ ہمارا پاکستانی اور اس کے علاوہ ایک اور آدمی بچ جاتے ہیں۔ اب آخری 2 افراد اور بل گیٹس گراؤنڈ میں موجود رہ گئے۔ بل گیٹس بولا، بہت خوب، آپ دونوں ان 5,000 افراد میں سے سب سے زیادہ قابل نکلے، ویری گڈ۔ اب آپ دونوں ایک دوسرے سے روسی زبان میں بات چیت کریں۔ جو زیادہ صحیح روسی زبان گرامر کے ساتھ بولے گا وہ منتخب کر لیا جائے گا۔ پاکستانی نے دوسرے بندے کو تولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور سوچا کہ کوئی جگاڑ لگاتا ہوں، اب منزل قریب ہے۔ وہ دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر پنجابی زبان میں بولا، ہاں بھائی استاد، کی حال چال ہے؟ دوسرے آدمی نے حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، شکر مولا دا، تو سنا۔ اس ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے، پاکستانی کبھی ہار نہیں مانتے۔ ایک شادی شدہ آدمی سے پوچھا گیا، رات کو آن لائن کب آتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس شخص نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ خامند، تمہارے باپ کی آگ لگانے والی عادت ابھی گئی نہیں؟ بیوی نے پوچھا،
اب کیا ہو گیا؟ خاوند بولا، پھر پوچھ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا؟ مریض، ڈاکٹر صاحب میری داہنی ٹانگ میں درد ہے۔ ڈاکٹر، یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ مریض، مگر ڈاکٹر صاحب میری دوسری ٹانگ بھی تو اسی عمر کی ہے۔ شام کو آفس سے تھک ہار کر گھر پہنچا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیوی نے پانی کا گلاس دیا۔ اسی دوران بچے نے مارک شیٹ سامنے رکھی۔ انگلش 17/100، اردو 35/100، میتھ 40/100، فزکس 37/100، کیمسٹری 42/100۔ آگے کچھ پڑھنے سے پہلے، بیٹا کیا مارکس ہیں یہ؟ گدھے، شرم نہیں آتی تجھے؟ نالائق ہے تو نالائق۔ بیوی، ارے آپ سنیں تو، تم خاموش بیٹھو، تمہارے لاڈ نے ہی بگاڑا ہے اسے، نالائق۔ ارے باپ دن بھر محنت کرتا ہے اور تو ایسے مارکس لاتا ہے۔ بچہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا رہا۔ ارے سنیں تو، تم چپ کرو، ایک لفظ بھی مت بولو، آج اس کو بتاتا ہوں۔ ارے بیوی کی آواز بڑھ گئی۔ میں تھوڑا رک گیا۔ سن تو لیں ذرا، صبح الماری صاف کرتے وقت ملی ہے، آپ کی ہی مارک شیٹ ہے یہ۔ ایک سرکس کمپنی نے کسی شہر میں ڈیرے ڈالے تو انہیں علم ہوا کہ یہاں ایک جٹ صاحب ایک وقت میں 50 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا اور ان جٹ صاحب کو اپنی سرکس میں پرفارم کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پہلے روز پہلا شو ہوا تو جٹ صاحب نے اپنی پرفارمنس کی باری آنے پر 50 روٹیاں کھا کر دکھائیں۔ 3 گھنٹے بعد دوسرا شو شروع ہوا تو ان صاحب نے پھر 50 روٹیاں کھائیں۔ جب تیسرا شو شروع ہوا تو جٹ صاحب کہیں دکھائی نہ دیے۔ سرکس مالکان نے دائیں بائیں بندے دوڑائے، جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جٹ صاحب کے گھر جا پہنچے تو کیا دیکھا کہ موصوف بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ سرکس والوں نے کہا کہ چلو بھائی، شو کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو جٹ صاحب بولے، میں ہن شو ہی کردہ رواں، روٹی نہ کھاواں۔ بابا جی کہتے ہیں کچھ لڑکے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ بیوی برتن دھلوائے گی۔ اوے پاگلو، 10 منٹ لگتے ہیں بس۔ ایک لڑکا درخت کے پیچھے لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ پاس ہی سے ایک بابا جی گزرے اور بولے، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا بولا، نہیں بابا جی، یہ ساتھ والے گاؤں کی بلقیس ہے، آپ کسی اور درخت کے پیچھے دیکھیں۔ لڑکی کو امتحان میں پیپر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے نے ہیلپ کی اور سارا پیپر حل کروایا۔ اسی اچھائی کے بدلے لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا۔ رزلٹ آنے سے پہلے دونوں نے شادی کر لی۔ جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ دونوں ہی فیل ہیں۔ میں نے فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا، دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، سارے ڈاکٹر دنداں والے ہی نے، بغیر دنداں تو کوئی بھی نہیں۔